نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کا ایک اصول اور گر بتا دیا ہے کہ اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی زندگی اچھی گزرے، دنیا کی زندگی بہترین گزر جائے، تو اس کے لیے دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 پر ایمان اور نمبر 2 پر نیک اعمال۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے نیک کام کیا، مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ ایمان پر بھی ہو، وہ مومن بھی ہو، اور ایمان کے بعد وہ نیک کام کرتا رہا، اعمال صالحہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کی زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی اس کو عطا کریں گے، صاف ستھری زندگی اس کو عطا کریں گے۔ حیات طیبہ سے مراد ہے لطف والی زندگی۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے آخرت کی زندگی مراد ہے، لیکن جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے دنیا کی زندگی، کہ ایسی زندگی جس میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، ایسی زندگی جس میں کبھی ایسی بیماری پیش نہ آئے گی جس میں انسان بہت زیادہ پریشان ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو، اس کے معاملات کو اور اس کے پڑوسیوں کو اچھا کر دیتا ہے، اس کو اچھے پڑوسی مل جاتے ہیں، رہنے کے لیے مکان جو ہے وہ بہترین سکون دہ مل جاتا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو بیوی ہے وہ با اخلاق، با حیا، خدمت گزار مل جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، رزق حلال اس کو ملتا ہے، قناعت والی زندگی ملتی ہے، پرسکون زندگی ملتی ہے۔ تو انسان جو تگ و دو کر رہا ہے وہ اسی لیے تو کر رہا ہے کہ میری زندگی سکون والی بن جائے۔ تو سکون والی زندگی بنتی ہے نیک اعمال سے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ بنے مال سے، نہیں، مال سے نہیں بنتی، مال تو ایک سبب ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر مال کے بھی سکون والی زندگی عطا کر دے، اور اگر وہ چاہے تو مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں لیکن زندگی میں سکون نہ ہو، بے چینی ہو۔ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام جو ہے وہ ایک آدمی سے ملے، اس سے کہا کہ دعا کرا لو، کیا کرانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جی میں بہت زیادہ مالدار بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلے میں آپ کو مہلت دیتا ہوں کچھ دن کی، تم جو ہے وہ اپنے ذہن میں جن لوگوں کی طرح بننا چاہتے ہو پہلے ان کی زندگیوں کا جائزہ لے لو، اس کے بعد میں آپ کو ملوں گا، پھر آپ جو دعا کہیں گے میں آپ کے لیے کر دوں گا۔ چنانچہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں سوچ کر اپنے علاقے کے بہت بڑے مالدار کو ملا اور اس سے کہا کہ جی میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے کہ میرے جیسا نہ بننا، میرے جیسے بننے کی دعا نہ کرانا۔ اس نے اپنے حالات جو سنائے
تو وہ وہیں سے منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ ایک جو ہے وہ سنار کی دکان پر پہنچا، اس کو جا کر کہا کہ مجھے خضر علیہ السلام ملے تھے تو میں نے آپ جیسے بننے کی دعا کروانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بالکل یہ غلطی کبھی نہ کرنا۔ اب جو اس نے اپنے حالات گھر کے سنائے تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ ایک کاروباری کے پاس پہنچا جس کا بہت بڑا کاروبار تھا، نوکر چاکر تھے، اس کی خدمت میں جا کر پہنچا اور اس کو جا کر کہا کہ جی میں آپ جیسا بننے کی دعا خضر علیہ السلام سے کرانا چاہتا ہوں، آپ کا تو بڑا لمبا چوڑا کاروبار ہے، بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہوں گے۔ اس نے کہا خدا کے لیے مجھ جیسے بننے کی بھی دعا نہ کرانا۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ جس کے پاس جاتا ہوں وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتا ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہو گئی تھی، بہت زیادہ بیمار ہو گئی، اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی۔ میں اپنی بیوی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، اس کے سرہانے بیٹھا تھا، تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جب میں مر جاؤں گی تو اور شادی کرا لے گا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ اس نے کہا ایسا نہیں ہوگا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں شادی نہیں کراؤں گا۔ اس نے کہا سب مرد ایسے ہی کہتے ہیں، سب مرد ایسے کہتے ہیں، بس میرے مرنے کی دیر ہے، پتہ نہیں کتنیوں سے شادی تو کر لے گا۔ تو اس نے اس کی محبت میں آ کر جو ہے وہ اپنا عضو تناسل جو ہے وہ کاٹ ڈالا اور کہا کہ اب تجھے یقین ہے اب میں شادی کے قابل ہی نہیں رہا، میں شادی کروں گا ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی ٹھیک ہو گئی۔ اب بیوی جو ٹھیک ہوئی تو اب وہ کہتا ہے کہ میری بیوی نے تعلقات میرے نوکروں سے قائم کر لیے۔ اب یہ جو جتنے تمہیں پھر نظر آ رہے ہیں نا، یہ بظاہر کاغذات میں میری اولاد ہے، لیکن یہ دراصل میری ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب حرام کے ہیں اور سب حرام زادے ہیں، یہ سب نوکروں کی اولاد پھر رہی ہے اور میری بیوی بدماشیاں کر رہی ہے، تو میرے جیسا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ تو اگر آپ جائزہ لیں، جتنا زیادہ مالدار آپ کو ملے گا وہ سب سے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہوگا۔ اس لیے وہ حضرت خضر علیہ السلام کچھ دنوں کے بعد ملے تو فرمایا ہاں بھائی کروں آپ کے لیے دعا، کیسا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی مجھے آپ دعا کریں کہ میں آپ جیسا ہی بن جاؤں۔ اس نے کہا اب آیا نا لائن پر، تو اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنا نیک اور محبوب بندہ بنا لے۔ چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں دعا قبول ہوئی، وہ آدمی اللہ کا نیک اور محبوب بندہ بن گیا اور اولیاء اللہ کی صف میں شامل ہوا۔ تو یہ ہے پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے وہ بنتی ہے نیک اعمال سے۔ ہم تلاش کر رہے ہیں مال میں، بھئی مال تو ایک سبب ہے، اگر وہ اللہ چاہے تو کسی اور سبب کے ذریعے پرسکون زندگی عطا کر دے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، جماعت والوں کو دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ جس قدر سکون کی نیند ان کو آتی ہے اور جس قدر اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کھلاتا ہے، کبھی کسی طبقے کو دیکھا ہے؟ کسی نے جماعت والے سے کہا نا کہ تم کھاتے بہت ہو، اس نے کہا زیادہ کھانا ہماری مجبوری ہے۔ اس نے کہا بھی زیادہ کھانا کیا مجبوری ہے؟ لوگوں کو کھانے کو مل نہیں رہا، تم کہتے ہو زیادہ کھانا ہماری مجبوری ہے۔ اس نے کہا بھی دیکھو ہم جہاں بھی جائیں گے تو لوگ آگے سے اکرام کرتے ہیں، اب وہ نہ ہماری کوئی ان سے رشتہ داری ہے نہ کوئی ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، وہ صرف اللہ ان کے دلوں میں ڈالتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ ہمارا اکرام کرتے ہیں، ہماری خدمت کرتے ہیں۔ اب جو ساتھی کھانا لے کر آئے تو ہمیں تو کھانا پڑے گا کہ نہیں کھانا پڑے گا؟ نہیں کھائیں گے تو ضائع ہو جائے گا، اس لیے ہمارا زیادہ کھانا ہماری مجبوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے کہ نہیں کھلا رہا؟ بغیر کمائے کھلا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو کیسی پرسکون زندگی جو ہے وہ عطا کیے ہوئے۔ مدرسے کے طالب علموں کو کبھی دیکھا ہے آپ نے؟
جس قدر سکون کی نیند ان کو آتی ہے نا، اور خاص طور پر جس قدر سکون کی نیند سبقوں کے دوران آتی ہے نا، وہ بستر پر بھی اس نیند کا مزہ نہیں ہوتا جو سبق کے دوران نیند میں مزہ آتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو سکون کیسے عطا کر رہا ہے؟ وہ انہی نیک اعمال کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ تم صبح کے وقت 4 نفل دن کے شروع میں پڑھ لیا کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے تمام دن کے کاموں کی کفالت کروں گا، میں ضامن لیتا ہوں۔ اب چونکہ ہمارا یقین نہیں ہے، جن لوگوں کا کیا صحابہ نے نوافل کے ذریعے اپنے کام نہیں کروائے؟ کیا صحابہ نے نمازوں کے ذریعے اللہ سے اپنے کام نہیں نکلوائے؟ بھی ان کا یقین تھا۔ آج ہمارا یقین صرف مال میں اٹکا ہوا ہے، اس لیے مال کے ہوتے ہوئے بھی ہم لوگ پریشان ہیں۔ تو اس لیے نیک اعمال کی ضرورت ہے، نیک اعمال کی طرف آ جائیں۔ اللہ کا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب